آپ ذرا تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھیں، غزوہ میں شریک ہونے والوں کے نام لکھے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چھوٹے صحابہ جن کی عمریں ابھی غزوہ میں شریک ہونے کے لیے پوری نہیں ہوئی تھی، روایات بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے قدموں پہ اوپر اٹھنے کو اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا نام بھی غزوے میں لکھ لیا جائے۔ آج کے نوجوان کو تراویح میں کھڑے ہونے کی فرصت نہیں ملتی، وہ تو ان صفوں میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں جہاں جنگ و قتال ہوگا، جہاں خون کی وادیاں بہیں گی، جہاں شہادت تلواروں کی چمک کے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بچے ہو کے بھی اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، اور آج کا نوجوان بھی تراویح پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ امید وہی رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو صحابہ کے ساتھ کیا، اللہ نعمتیں ہمیں وہی دیں جو صحابہ کو دی، لیکن ہمارے اعمال ہماری اس خواہش کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ خوش بخت کون ہوتے ہیں اور بدبخت کون۔ فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ خوش بخت ہیں اور کچھ بدبخت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، خوش بخت وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب کرے، ان کے اعمال جنتیوں والے ہوتے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ اس پہ علماء نے کلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن طال عمرہ وحسن عملہ کما قال علیہ السلام، اصل خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ عمر لمبی دیتے ہیں لیکن اس کے اعمال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کی عمر کم ہے اور اعمال برے ہیں، اور یہ آپ یاد رکھیں ہماری عمریں کم ہیں،